بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کا جو دو صورتیں ہوتی ہیں جادو کی, میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے احکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں, ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں, اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ لاجک اس کی ہوتی ہے لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بہت باریک لاجک ہوتی ہے اس کی, تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں میجک کہتے ہیں. آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں, وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئیں, لوگ اس کو جادو کہتے ہیں. حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے یہ چیز. یہ شعبتیں ہیں, نظر کا دھوکہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا, تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا, یہ سب ٹرک ہوتی ہے. کیسٹی یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے. جادو کی ایک قسم تو یہ ہے. اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے, لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں. اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ٹرک ہے, پیسے دو ہم سے سیکھ لو آ کے. تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, وہ شعبتیں بازیاں شروع کر دیتا ہے, ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے, اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں. تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبتیں بازی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. جنات کی فطرت میں شر غالب ہے, تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو, اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے. جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں, جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے. وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں, بہت ہی ایک وحشیانہ کام, تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا, مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے, اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو, اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ قبر سے لات, وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے, وہ قبر کے اندر سے, ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کہاں سے ماریں گے. تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں. تو 2-3 لوگ بیٹھے وہ, اور یہ ہوا کہ واقعی وہ کلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے, اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے, حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں, لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے, اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں. تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ. تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ سب شیاطین ہیں, جنات ہیں. اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں, اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ, تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے, جیسے کہ سورہ جن میں ہے. مجھے آپ اجازت دیں میں اس موضوع پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں, کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت, اس میں بہت خلط ملط لوگوں نے کیا ہے, اور جعلی عاملین کا, ہاں جعلی عاملین جو ہے نا جادو کے نام پہ بہت الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا, حالانکہ جن اترتا نہیں ہے, وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھا جائے, اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے, تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اگر آپ ہمت کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئے گی. جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے, ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگریٹ چھوڑ دو, تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا, اتنا بلغم, یہ سب سگریٹ کی وجہ سے. وہ کہتے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے, میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو ڈانٹا, انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو, جب سگریٹ چھوڑ دو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا, تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا, نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا. اللہ کے بندو, جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے.
تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں, آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے. قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ, سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کا خود یہ بیان ہے جو قرآن میں ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے, یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے نا اپنے اوپر, جتنا ان چیزوں کو وہ خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں. تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا, وہاں قبرستان میں وہ لڑکنے لگے. میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, بہت ہی مختصر اور دبلے, اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا, یعنی ہم مذاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے. تو وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑکے, حالانکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے, وہ نہیں لڑکے. میرا نمبر آیا, میں لیٹا, میں نہیں لڑکا. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں. ہم نے خود بھی تھوڑی سی ایک دو کلابازیاں کھائیں, پھر بھی نہیں لڑکے. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. ہم نے آنکھیں بند کری, سورہ فاتحہ, کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں. اب جب اٹھے تو ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کریں دوبارہ, جو پہلے لڑکے ہیں نا ایک دفعہ وہ ذرا لیٹے. وہ لیٹے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بزرگ جو ہے نا اب یہ دھکا ہی نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے یہ کرامت یہاں بزرگ کی ختم ہو گئی. میں نے کہا ہمارا عقیدہ صحیح ہے, اسی وجہ سے یہاں شیاطین یہاں سے گوریہ بستر گول کر کے بھاگ گئے. تو جادو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ, یا چوزے کو زندہ دفن کر دو, یا خون سے معاذ اللہ قرآن کی آیتیں لکھو, یا قرآن الٹا لکھو. تو یہ بڑا کفری اور وحشیانہ عمل ہے. تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہو کے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں. میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے. کام لینا اس طور پر کہ کوئی ایسا آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں, خوراک کھلاتے ہیں, ہاں تو وہ آپ وہ کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور اب آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھماتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو اب یہ ایک طریقہ ہے, یہ بھی جنات کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے, اس میں پتلوں پہ سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے, یہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے. اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں یا کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا, شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو اس جادو کرتا ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھرے, حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے. البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نا جادو سے خوفزدہ بہت ہوتے ہیں. دو چیزیں میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی, ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے. دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں. جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, کسی چیز کا کوئی نتیجہ, ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے نا. جی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی پئیں گے, پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا. پانی پئیں گے تو یقیناً پیاس بجھے گی, الا یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور پیاس نہ بجھے, لیکن پیاس بجھتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی پینا پیاس بجھانے کا یقینی سبب ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا فرض ہے. اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی نہیں پیتے اور مر جاتے ہیں, خودکشی کا گناہ ہوگا. بھوک کے وقت کھانا جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا, تو یہ یقینی اسباب ہے. اسی طرح بیماری میں علاج کرنا, ہم جب دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے. تو علاج کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً کمزور سبب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں علاج واجب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ علاج کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو علاج کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. کھانا کھانا واجب ہے, پانی پینا واجب ہے. علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے مگر پھر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تیسری چیز وہ ہے کہ جب ہم وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر نتیجہ نہیں نکلتا, کبھی کبھار اتفاق سے نکل بھی جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو بخار ہے, آپ اس کو کوئی بخار کا تعویذ باندھ دو, بہت کم امکان ہے کہ تعویذ سے بخار اتر جائے. اگر تعویذ سے عام طور پر بخار اترتا تو ڈاکٹر لوگ پیناڈول کے بجائے وہ تعویذ کی پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے. بخار کے مریض کو آپ 2 گولی پیناڈول کھلا دیں, بخار 90% چانسز ہیں کہ بخار اتر جائے گا.
کیسے ہی تیز بخار ہو, لیکن آپ اس کو تعویذ لٹکا دیں اس کے گلے میں تو 5% چانس ہے کہ اس کا بخار اترے, 95% یہی ہوتا ہے کہ نہیں اترے, اور 5% جو چانس ہوتا بھی ہے اگر اتر بھی جائے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود سے ہی اترا ہے یا اس کے تعویذ کی وجہ سے اترا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ تعویذ ہے اسباب ضعیفہ میں سے, ایسے ہی جادو کے ذریعے جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق سے گولی مار دیں اس کو, یہ بالکل یعنی یقینی اثر, فوراً اثر ہوگا. ایک طریقہ ہے چاقو مار دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھکا دے دیں, ایک طریقہ یہ کہ زہر پلا دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جادو کریں اس کے اوپر. تو جیسے زہر کے ذریعے نقصان یقینی ہے, فوری ہے, لیکن جادو کے ذریعے جو نقصان ہے وہ نہ تو یقینی ہے اور نہ ایسا نقصان ہے کہ یعنی جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نقصان ہو اس کو. اگر کوئی جادوگر 100 آدمیوں پہ جادو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ 100 کے 100 میں سے کسی پہ بھی اثر نہ ہو, اس کا امکان بھرپور موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان 100 میں سے کسی ایک پہ اثر ہوتا بھی ہے تو جتنا اثر اس نے ڈالنے کی کوشش کیا ہو سکتا ہے اس کا صرف 1% ہو یا 5% ہو, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ 100% ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کن اسباب میں سے ہے, اسباب ضعیفہ میں سے. اگر یہ بات میری آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جادوگر جو ہے نا, یہ ان کے تو ہاتھ میں بہت بڑی طاقتیں آ جائیں گی. یہ تو بیٹھ کے کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے بڑے آرام سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگر تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے, وہ تو دنیا کا بادشاہ بن جائے. لیکن یہ ان کی حالت دیکھیں, یہ تو اب لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے ہیں تو انہوں نے گھر ور بنا لیے, ورنہ ہمارے بچپن میں یہ جتنے جادوگر تھے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے اور رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے بیچارے. تو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا ہے اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اس لیے اثر ہوا نبی پر جادو کا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا تانا دیا کرتے تھے, تو اللہ نے جادو ہونے دیا تاکہ اس تانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی بری ہو جائیں, آپ کی جادوگر نہیں. ورنہ میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جادو نہیں کیا ہوگا یہودیوں نے, کوشش نہیں کی ہوگی, اور اسلام کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم پر, جس مفتی پر, جس بزرگ پر, بڑے سے بڑے لوگ ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, وہ بھائی نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے, یہ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا چلو یار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں ایک علاقے میں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جنات ہیں, وہ جن اٹھا کے مجھے پہاڑ پہ نہ رکھ دے کہیں. میں نے کہا یار اب تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت گئی اور کسی نے جن کو اٹھا کے. تو لوگ وہمی بن رہے ہیں ان عاملوں کی باتیں سن سن کے, اس لیے جادو سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک طالب علم ہے, اس نے مجھے چیلنج کیا کہ ہمارے ابا یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ڈمکانا کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ابا, ان سے کہو جو کرنا ہے میرے اوپر کر لے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے ان کے ابا درزی بھی ہیں. تو وہ مجھے طالب علم نے کہا اپنے کپڑے دے دیں میں سیوں گا. میں نے کہا یہ کپڑے لے لو اور بہت اچھا موقع مل رہا ہے, اس قمیض پہ جتنے فلیتے پلیتے پڑنے ہیں پڑھ کے دینا مجھے, اور میں پہن کے آؤں گا انشاءاللہ. میں یہ میڈیا پہ بات شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ان کو قمیض دی, ابھی جا کے آپ پوچھ لیں. میں نے کہا یہ کرتا ہے سی کے دو, اور اس پہ جتنے فلیتے پلیتے آپ نے پڑھنے ہیں نا, جادو ٹونے کے بھوت جن چڑیل سارے اس پہ پڑھ لو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ شلوار بھی ہے, اس کا نیفا بھی ہے, اس میں تعویذ رکھ کے لے آؤ. تو اللہ کے بندو اتنا ان چیزوں کو مسلط اپنی, میں مانتا ہوں جادو کا اثر ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا, اور اتنا آسان بھی نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی, آخری بات, کہ مشہور شخصیتوں پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ مشہور شخصیتوں میں عام طور پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے, لاٹھیاں پھینکی وہ سانپ نظر آئیں. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, تو وہ ہزاروں جادوگر مل کے ایک رسی پھینکتے وہ فرعون کو کھا جاتے. فرعون پہ کوئی دھمکی نہیں دے رہے وہ. اس کا مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں اور بہت ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. باقی مسئلہ کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے پھر کسی اور وقت انشاءاللہ, ورنہ سارا وقت جو ہے میں ہی کھا جاؤں گا. ایسا نہ ہو آپ ہی مجھ پہ کوئی عملیات وغیرہ کروانا شروع کر دیں کہ بھائی. جی بہت شکریہ مصعب صاحب, اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں کہ یہ پھر رکتا نہیں ہے سلسلہ. آپ ایک عامل کے پاس گئے ہیں تو اس سے پھر سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ. کئی لوگوں پہ جنات آتے تھے, میں نے علاج کیا. اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا, کیسے علاج, ان کا علاج چھڑوا دیا میں نے. یعنی جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ, اور جو ہو رہا ہے ہونے دو, صرف سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں چھوڑا, اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, وہ رات کو یوں ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, وہ کہیں اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے, تو وہ تو ٹھیک ہو گئے. میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا, ایک ایک بالش کچھ ہو رہا ہے ان کو.
میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں ورنہ تھوڑے دنوں میں سانس ٹھیک ہوں گی, آپ ابھی وہ سانس 1 فٹ اچھل رہی ہیں, آپ 2 فٹ اچھلیں گی. کی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے, پھر دیور اچھلیں گے, کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا, اس کی نسلیں اور اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوا. ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ, لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں, مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی. دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے, ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا
اعتماد ہونا چاہیے. پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت. اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. ان فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملہ صحیح نہیں ہے. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. وہ لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں.
کیا کریں، بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا. تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتے دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا. گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے. نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر آ, بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو وہ پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہوں, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے, تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو,
الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی, مفتی صاحب میری بھی چار ہیں آپ کی طرح, ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو, بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نا 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 نا, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی, ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین. بولو یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ, تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی 1 مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. 1 مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو
پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے، مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی، جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ، یا کمیٹی کا نہیں ہوگا کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں، 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا، میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے، میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے، وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں، بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے، یہ میں نے مذاق بولو. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے، کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا، کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے، ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں، حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق، قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات، تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3
ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ تین تین ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ تین تین ہوتی ہیں, امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ تین ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے تین کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً تین طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ تین ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا تین ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں تین دے دی تو خلاص ختم, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, تین کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ تین طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. تین طلاقیں تین ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ہیں ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا, ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا, یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے تین دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں, اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی سمجھتے ہو.